اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، یا گھر کی وجہ سے پریشان ہیں، یا دوستوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اس کی حاجت کے لیے صرف ایک لفظ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے اس پر عمل کر کے آپ اپنی پریشانیوں کا حل نکال سکتے ہیں۔ جی تو دوستو، السلام علیکم، وظائف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ ایسے وظیفے کے بارے میں جیسے آپ پڑھیں گے فوراً آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اسی ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ بتائیں گے۔ اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، یا آپ پریشان ہیں رشتہ داروں کی وجہ سے، یا رشتے کی وجہ سے، یا گھر کی وجہ سے، یا گھر میں بار بار لڑائی کی وجہ سے، یا رزق میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے، کسی قسم کا اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہے، پریشانی ہے یا تنگی ہے، تو صرف یہ وظیفہ جو آج آپ کو بتاؤں گا، اس پہ آپ عمل کر لیں اور انشاءاللہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے حل ہو جائے گا، گھر کی وجہ سے پریشان ہے مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر رشتہ داروں کی وجہ سے یا کسی قسم کی وجہ سے پریشان ہے وہ مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا۔ صرف آپ نے جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا آپ نے غور سے سننا ہے، اور اس پہ غور کر کے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، تاکہ آپ جیسے وظیفہ کریں آپ خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ تو وظیفہ کون سا ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ 16 رمضان المبارک، یہ وظیفہ 16 رمضان المبارک کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ پہلے یا بعد میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ 16 رمضان المبارک کو آپ عشاء کی نماز پڑھ کے، تراویح پڑھ کے، ایک کمرے میں الگ ہو کے جائے نماز بچھا کے کھڑے ہو جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 نفل پڑھیں۔ نیت کیا کرنی ہے؟ برائے دفع مصیبت، یعنی کہ مصیبت کو دور کرنے کے لیے آپ یہ 2 نفل ادا کر رہے ہیں۔ جب آپ یہ 2 نفل ادا کر لیں، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے 2 زانوں جیسے تحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھے رہنا، ٹھیک ہے؟ 21 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود ابراہیم پڑھ لیں یا جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی سکرین پہ ابھی نظر آ رہا ہوگا ایک وظیفہ، یا رحمانو بحق کی مجمع البحرین، یا رحمانو بحق کی مجمع البحرین، ایک مرتبہ پھر دہرا دوں، یا رحمانو بحق کی مجمع البحرین۔ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد 21 مرتبہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا ہوگا۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ہاتھ اٹھا لینے، اٹھانے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اس مصیبت کے لیے، یا اللہ پاک اس مصیبت کو دور فرما، یا اللہ پاک یہ تنگی ہے اس کو دور فرما۔ جب آپ یہ کر لیں، دعا مانگ لیں، پھر اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، کوئی کچھ نہیں کرنا، سو جانا ہے۔ پھر جیسے صبح اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد آپ نے سحری کر لینی ہے، سحری کے بعد آپ نے کچھ صدقہ کر دینا ہے۔ جیسے صدقہ کریں گے تو اللہ پاک آپ پہ رحم کرے گا، اس وظیفے کی وجہ سے جو آپ نے صدقہ کیا ہوگا اس کی وجہ سے، تو آپ کی پریشانی اور آپ کی مصیبت دور ہو جائے۔ امید ہے آپ کو وظیفہ سمجھ آ گیا ہوگا، طریقہ اور اس کے بعد پڑھنے کا مکمل طریقہ۔